سبحانہ وتعالی حامدا ومصلیا اما بعد آمنوا كما آمن الناس آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. معزز مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناچیز اج دی اس مختصر نشست دے اندر دو مسئلے دی وضاحت مقصود ہے. نصیر حجروی اور نوید حجروی انہاں دی طرفوں بد کلامی اور زبان درازی جدوں حدوں ود گئی اور انہاں دی اس حد تک زبان درازی ودی اور حدوں ودے کہ انہاں مفتی عرب و عجم امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب زیدہ مجد ہوتے نبوت دا دعوے دار ہون دا الزام چلایا. دوسرا یہ بکواس کی کہ مفتی محمد فضل احمد چشتی زیدہ مجد ہو اہل بیت دے بھی گستاخ نے اور صحابہ دے بھی گستاخ نے، جی انہوں دا ایک جھوٹ مارن دا ایک طریقہ لگا ہوندا ہے. اللہ وحدہ لا شریک مولا جل شانہ دی قسم اٹھا کے آخنا کوئی ایسا ظالم ٹولا اور کذاب اور دجال ٹولا ایسا ساری زندگی نہیں ویکھنا. بے شک قرآن تے ہاتھ رکھ رکھ کے قسماں کھانیاں جھوٹیاں اور وہ جاندے بھی نے. ساڈے بزرگاں نوں نہ وہ خائن نے نہ گستاخ نے، اللہ دے فضل نال وہ دین اسلام دے امین اور صادق نے. اور ادب اور غلامی مصطفیٰ اور غلامی اہل بیت اور غلامی صحابہ دا اگر صحیح معنی دے اندر درس لبدا ہے تو میرے امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی سرکار دی بارگاہ جو لبدا ہے. بے شک سبحان میرے خواجہ محمد شفیع لاجپال دے آستان پاک تو لبدا ہے. بے شک انہاں دیاں کذب بیانیاں، انہاں دیاں بکواسات نیٹ تے موجود نے. اور میں کل ہی سندا پیا سا نصیر حجروی دا بیان جس دے اندر اپنی اوقات تو ود کے اپنی حیثیت تو ود کے وہ بکواسات پہ کردا سی. میں وہ چاندے گلاں کھولاں گا. انہاں دا علمی مقام علمی حیثیت اسا سب جاننے ہیں. بے شک انہاں دا نام نہاد رہبر مراد شاہ حجروی، اس دا بھی اسا علمی مقام جاننے ہیں. انہاں لونڈیاں دا بھی علمی مقام اسا جاننے ہیں. ایک کلابر لاؤن والے نے زمین آسمان دے کلابر لاؤن والے. بے شک اللہ یہ حدثنا محمد علی جناح وعن آدم علیہ السلام والے نے. بے شک بے ایسے شک بے ضمیر اور بے علم اور جاہل لوگ. افسوس اس گل دا ہے، افسوس اس بات دا ہے کہ اس دور دے اندر اگر اسلام دی حکومت ہوندی تے ایسے کتیاں نو ممبر مصطفیٰ دے نیڑے نہ لایا جاندا. ممبر مصطفیٰ دے نزدیک بہن دے قابل نہیں، علماء دی محفل چ بہن دے قابل نہیں جنہ کتیاں نو بزرگاں نے دین دا کلام ہی سمجھ نہ آوے. بے شک اور میں قسم خدا دی کر کے نہ پڑھ کے میں سڑ گیا. میں چند گلاں ان دیاں کیتیاں زبانی جناب دی بارگاہ چ پیش کرنا. ادھر ویکھو دوستو، اس سے اپنے بیان دے اندر کہندا میرا عقیدہ ہے، اپنا عقیدہ بیان پہ کردا ہے کہ امام پاک دے خروج شریف نو جڑا خطا یعنی خطا اجتہادی شمار کرے وہ میرے نزدیک بدترین خنزیر سے بدتر ہے. لکھ لعنت تیرے تے خنزیرا. بے شک
تو خطا اجتہادی نو کس معنی چ لے رہے ہیں؟ وہ سوراخ پڑے پڑے جے کے گلے جے، اور خطا اجتہادی اماموں سے ہوتی ہے، شان والوں سے. اور خطا اجتہادی کا مطلب اگر اجتہاد میں ثواب ہو تو 2 نیکیاں، اگر خطا ہو تو 1 نیکی پھر بھی ملتی ہے، گناہ کی نسبت نہیں ہوتی. سورہ یہ شان ہے. اور میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دونوں صورتوں میں شریعت کے ساتھ ہے. بے شک اپنے اجتہاد میں بھی شریعت کے ساتھ ہے، اور اپنے اجتہاد سے رجوع فرمایا جو ہے وہ بھی شریعت کے ساتھ ہے. وہ بھی شان تھی، یہ بھی شان ہے. لعنت تیرے تے سورہ بے حیا کمینیا. اپنا عقیدہ بیان پہ کردہ کہ امام پاک دے خروج شریف نو جڑا خطا یعنی خطا اجتہادی شمار کرے، میں انہوں خنزیر تو بدتر سمجھنا. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. وہ سورہ اپنے الفاظ سے غور کر کی بکواس کر گئے. ائمہ اہل سنت و جماعت دا تو اس گل دی جماع ہے ہی ہے. خود امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ نے اجتہاد اور رجوع فرمایا، جو خروج فرمان والا آپ نے اجتہاد فرمایا ہے. اور سورہ تو دیکھ کنہاں نو کہہ بیٹھا ہے کتیا. بے شک تو کہتا ہے گالیاں نکالتے ہیں، گالیاں کے سوا کچھ نہیں آتا. میں تجھے بتاتا ہوں، تینوں حالی تک گالیاں پہیاں نہیں. سورہ تیرے ورگے کتے دا کیما کیتا جاوے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی گستاخی اور بے ادبی اور توہین کر چھڈی سورہ. تو کہتا ہے کہ جو کہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج خطا اجتہادی نہیں تھا، وہ خنزیر سے تیرے نزدیک بدتر ہے. یہ کتیا تو نے بھونکا ہے، اور وہ کلب میں محفوظ ہے، تقریر دے وچ محفوظ ہے. اور سورہ اے ویکھ فتاوی رضویہ شریف جنہوں بار بار تسی پڑھ کے پیش کر دے جے، جلد نمبر 14 اس فتاوی شریف دا صفحہ نمبر 542 اور 43 42 اور 43. ظالم اے سب تو پہلے لکھے ہے مجھے چھوڑو کہ میں مدینہ طیبہ واپس جاؤں، اور پھر اے لوگوں جب تم مجھے پسند نہیں کرتے تو چھوڑو کہ میں اپنی امن کی جگہ چلا جاؤں. بے شک اشقیاء نے نہ مانا، غرض جب سے برابر قصد عود رہا. آپ بار بار یہ کوئی فرما دے رہے کہ میں واپس جان دیو، میں واپس جان دیو، میں اپنی امن دی جگہ تے ٹر جاں، مدینہ شریف ٹر جاں. یہ تھے اللہ حضرت سرکار نے فرمایا. باقی ائمہ کرام دے نزدیک آپ نے 3 شکاں پیش فرمائیاں سن، یا سرحد تے جان دیو، یا یزید کو لے جاؤ، یا میں واپس اپنے گھر مدینہ شریف جان دیو. ہن گل سمجھ. اور مسلمانوں یہ چرب زبانی اور تیز تراری تو کدرے تو کھانا کھا بیٹھے جے. منافق اور گمراہ لوگ ہمیشہ چرب زبان ہوندے نے. بے شک بے شک حق والے کول حق ہوندا ہے، اللہ دے فضل و کرم نال. ہن میں جناب دی بارگاہ وچ پیش کیتا، اس نے بکواس کیتی کہ جو امام کے خروج کو خطا اجتہادی کہے وہ میرے نزدیک خنزیر سے بدتر ہے. اس کو کتے سے بول. تمام ائمہ اہل سنت و جماعت فرماتے ہیں کہ ظالم حاکم بادشاہ ہو، ظالم ہو بادشاہ، فاسق فاجر ہو، اس کے خلاف خروج جائز نہیں. اور ہمارے امام کا خود اپنے اجتہاد سے رجوع فرمانا یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا وہی عقیدہ ہے جو اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. بے شک بے شک شرم آنی چاہیے کتیا. تیرے کو نہ امام پاک بچے، نہ تیرے کو اہل بیت بچی، نہ تیرے کو صحابہ بچے. اور میں حیران ہوں نا، تساں لگدا ہے کہ تساں تہاڈی وصل گل آن لگی. پہلے کہندے سو امام علی مقام نہ اٹھ دے تو دین، آپ دین واسطے گئے، دین ہلاک ہو رہا سی، کلمہ برباد ہو رہا سی، ہر پاسے ختم ہو رہا سی دین اسلام. امام اٹھے تے آپ اٹھے نے تے دین بچایا ہے. اس گل تو تسی بھجے ہو. تہاڈی اس تقریر دے اندر کوئی گل سمجھ نہیں آئی
تا کر کے تو یہ گل کی تھی، ورنہ الحمدللہ ساڈے بزرگاں جڑا موقف پیش فرمایا کہ فرمایا یہ اجتہادی مسئلہ تھا، یہ شرعی اور دینی مسئلہ نہیں تھا۔ بے شک اور ایک اور بات ذہن میں رکھنا، تسی ہے بھی کتے یہ گل دا بدلنا یہ تہاڈے تو اخیر ہے، گل نو وڈ ٹک کے پیش کرنا اور غلط رنگ دینا یہ تہاڈے خمینیاں تو اخیر ہے، اسی تے تجربے چ گل آ گئی۔ بے شک بے شک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا خروج فرمانا یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر شرعی جنگ ہوتی تو صحابہ پیچھے رہ جاتے اور روکتے، اہل بیت پیچھے رہ جاتے اور پھر الٹا روکتے، یہ ممکن ہی نہ تھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن ہر مجتہد کے نزدیک اپنا اجتہاد شرعی ہوتا ہے اور دینی ہوتا ہے، یہ ہم جانتے سبحان ہیں۔ اللہ۔ اب بات سمجھو، یہ بھی تمہاری بدتمیزی جو بڑی، اب مجھے لگتا ہے کہ تم واپس آئے ہو، تہاڈا حال ہوئی اور جی نائی سی کسی چودھری دی دیگ پکاؤن ڈیا سی، نائی چودھریاں دے بیاہ دیاں دیگاں پہ پکاؤندا سی، اور نائی کول کدھر چاول لگ گئے، چاول لگ گئے تھلے، انہیں آخیا بھی ہن میں کراں کی، پریشان ہویا بھی میں تو چاول لا بیٹھا تے چھتر مارن گے۔ انہیں ایک ترکیب سوچی تہاڈے آنگوں، جا کے چودھری نو کہن لگا، چودھری گل ذہن چ رکھ لے، اگر تہاڈی برات دے توتیاں واجے وجے تے میں تہاڈے سالن دا ذمہ دار نہیں، جو چاول لگ جانے جے تھلے۔ اللہ اگر یہ توتیاں واجے وج گئے تے میں روٹی دا ذمہ دار نہیں، اگر نہ وجے تے پھر میں ذمہ دار ہاں۔ ہن تانوں پتہ ہے قوم کنج دی، وہ برات آئی، وہ کسے توتی مار بیٹھے روکیا سہ انہاں، لیکن کدوں روک دی قوم بغیرتی تو، بے وہ شک کتے چھڑکنے بجا بیٹھے، جدو بجا بیٹھے تو نائی تے سے انتظار ہوئی سی، انہیں جناب جی رکھیا موٹے تے صافہ، انہیں کہا چودھری تینوں میں آکھیا سی نا دیگ لگ جانی ہو، میری ذمہ داری نہیں ہونا، توتیاں واجے وج گئے لہذا میری ذمہ داری نہیں۔ تسی جی وہ نائی ظالماؤ، تساں ایسے پتہ نہیں تہاڈے اندر کی کوڑ ہے، کی کمینگی سی، تساں بزرگاں تو جدا ہونا ہی ہونا سی، لیکن یہ سارے بہانے سن، وہ تہاڈے بہانے کھل رہے نے، تہاڈیاں بے حیائیاں اور فحاشیاں کھل رہی نے اور سانو سمجھ آ رہی نے، تسی اتھوں بھی بھجے۔ پھر تم ہن کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آکھے اسے بیان دے اندر کہ یزید پلید دے اندر شروع وچ عیب نہیں سن، شروع دے عیب یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے ولی عہد بنان تو ان دے وچ کوئی عیب نہیں سن، سانو منن شوق نہیں، سورہ اے بھی من گئے ہیں، لگا ذرا ویکھ تسی جا کے کھلوندے کیڑی جگہ تے جے، ہن اتوں بھی تساں رجوع کر لیا، ہن ہو سکتا کہ میری اس گل تو بعد پھر تسی اپنی کمینگی تے ہٹ جاؤ، کیونکہ کتے بندے دا کوئی پتہ ہوندا، کتا بندہ جتنے پیر رکھ دے اتوں نہیں ہٹتا ہوندا، بھاویں جو مرضی ہو جائے، کتے بندے دا کوئی بھروسہ نہیں ہوندا۔ کتا بندہ جو ہے بھی آندے نے میں بڑا کتا ہی، میرے نال طبیعی نہ روی، میں جو کتا پیوڑ سیدھا ہو جائے پیوڑ بھی سیدھا ہو جائے جی تسی ہو گئے جی۔ خیر ادھر ویکھ، ہن تو یہ گل کیتی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی توہین اور بے ادبی اور گستاخی کیتی، میں نے اس گستاخی تو بچ کے وہا کہ تو آکھیا کہ جیڑا امام پاک دی اس خروج شریف نو خطائے اجتہادی کہے وہ میرے نزدیک خنزیر تو بدتر ہے، وہ سورہ میرے امام دا فعل پہ دسدا ہے، میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا فعل مبارک دس رہے ہے رجوع شریف کرن دا، کہ میں کیوں آپ سرکار لڑن گئے ہی نہیں سن، آپ تو لڑن گئے ہی نہیں سن، جدو جنگ مسلط ہوئی ہے آپ نے رجوع فرمایا، توجہ نہیں فرمائی تھی، بے شک آپ تو کوفیہ دے خطوط تے تشریف لے گئے سن، جی جی بالکل بالکل، یہ بھی تسی مان دے جی۔ خیر اگلی گل تہاڈی اے بکواس جناب تہاڈی جڑی میں ہن عوام دے سامنے رکھ چھڈی اور تیری تقریر دے اندر محفوظ ہے، بزرگاں دے خلاف تو تسی بھونکے ہی بھونکے جے، اہل سنت و جماعت دے حق دے بارے تے تسی بھونکے ہی بھونکے جے، تساں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو اور آپ دے اہل بیت دے بارے بھی تساں بکواسات تیری اخیر ہو گئی۔ ادھر ویکھو دوستو سبحان اللہ، اگلی گل
توجہ ہے. سبحان اللہ. اگلی گل جڑی تو بکواس کیتی ایس کتاب بیعت یزید سے انکار کا سبب، اس دے صفحہ نمبر سبحان اللہ. 25 دے اتے توجہ ہے. سبحان اللہ. صفحہ نمبر 3 صفحہ نمبر 3 حلیات الاولیاء دی عبارت سبحان اللہ. آپ نے نقل فرمائی. حلیات الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار، سبحان اللہ. آپ دی کتاب حلیات الاولیاء موجود ہے. اس دے اندر آپ نے یہ عبارت نقل فرمائی، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تینوں حضرات بیعت یزید سے فرار کرتے ہوئے کعبہ کے پناہ گزین بننے کے لیے مدینے سے تشریف لے گئے. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو ان کا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام تنعیم پر استقبال فرمایا اور دونوں حضرات آپس میں گپ شپ لگاتے رہے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بے شک گپ شپ لگاتے رہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے احوال کے متعلق پوچھا، حال حوال پوچھے اور انکار بیعت کا کوئی مسئلہ نہ چھیڑا. احوال یعنی سلام دعا کیتی. بیعت یزید سے انکار ہونا جڑا کیتا سی ان تے کوئی آپ نے کوئی مسئلہ نہ چھیڑا. پھر حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم سے ملے تو ان دونوں نے بیعت یزید پر گفتگو فرمائی. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا یہ سارا کام تیرا ہے، تو نے دونوں کو پھسلایا ہے اور اس کا پیشوا بنا ہے، تو ایک ہیلا گر لومڑی ہے. یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے بارے اے الفاظ بولے. لکھن والے کون نے؟ حلیات الاولیاء والے. نقل کرنے والے پورے امام پچھو لگی آؤں دی روایتیں میں. بے شک. اس ظالم دے پتر نے کیا کیا، یعنی نصیری نے، نصیر حجروی ایک کتے دے پتر نے کی بکواس کی تھی. توجہ ہے نے جی 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 بالکل. اس سور نسل نے انہیں آکھا ویکھو جی صحابہ دی گستاخی پہ کر دینے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نو معاذ اللہ لومڑی کہہ چھڑیا. کتیا وہ بڑے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر کو ساجد صاحب نہیں فرما رہے. نہ کسی مومن کا عقیدہ ہو سکتا ہے ظالم. وہ بڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں، اور ایسے واقعات کئی ایسے ہیں. جی بالکل. ایسے واقعات آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں حضرت عباس پاک دے والے علی پاک، ایسے کئی واقعات ہیں. توجہ نہیں فرمائی لیجیے. وہ سورہ میرے پاس صحیح بخاری شریف پڑھی ہے. سبحان اللہ. میں صرف اس گل کا جواب دے کے اگے چلنا. صحیح بخاری شریف. تو نے گستاخ چیسی صاحب کو نہیں کہا، حلیات الاولیاء والوں کو کہا ہے. جتنے ہمارے ائمہ ہیں، جتنے ہمارے محدثین ہیں، جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، تو نے سب کو گستاخ کہا ہے. تمہاری اپنی تیری زبان میں کتنی بڑھ گئی. خنزیرہ میں کتنے جا کے تیری بریک لگنی ہے، سانو کوئی سمجھ نہیں ہوتی. اللہ کرے تو ہمیں بدے بربادی والے جاؤ سورو جنہ دے پیشوا قذاب ہون، قرآن تے ہاتھ رکھ رکھ کے قسماں جھوٹیاں کھان. انہاں دے منن والے سور کیوں نہ ہونا ہے؟ بے شک. تواڈے وڈیرے، تواڈا وڈیرا اللہ اپنے آپ کو سید ہون دا دعویٰ کردا تے قرآن تے ہاتھ رکھ رکھ کے جھوٹیاں قسماں کھاندا، سانو گالاں کڈیاں، سیداں نوں گالاں کڈیاں. شرم نہیں آؤندی؟ آپ گال کڈن شوکت سٹوڈیو والے نو آپ گال کڈن، سید نور نو آپ گال کڈن، حریم شاہ نو آپ گال کڈن، اس 8 مارچ والی فاشا نو
تو تیریاں دادیاں نانیاں بن جان تے تیری برادری بن جائے تے قرآن دے حضرات کے قسمہ کھاوے شرم نہیں آؤندی تو چیز صاحب نہیں جان رہے اج تک چیز صاحب قبلہ اگر سادات دا سانو مطلب سکھایا تو چیز صاحب قبلہ دا جوڑیا پاک صدقہ سبحان اللہ بد نیتو خبیثو اسا جان رہے ہیں تو اور ایڈا کمینہ خیر میں آگے چل کے گل کرنا پہلے میں حوالہ حدیث پاک نمبر 3705 سبحان ریڈی؟ اللہ 3705 باب کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا سبحان اللہ اس دے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے کول حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تشریف لے آئے حکم الفے باب اس دا یعنی جڑا خمس مال سی باب فدق والا اس مسئلے دی تشریف لے آئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ دے اندر اجازت دیتی گئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تشریف لے کے آئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا امیر المومنین میرے اور اس ظالم دے درمیان فیصلہ فرماؤ سبحان اللہ مولا علی مشکل کشا نو حضرت عباس پاک ظالم کہن ڈے نے اور کتاب الجہاد امام مسلم شریف دے اندر 1757 اس دے اندر کچھ الفاظ گل جاتی آپ فرما رہے نے اے خائن ہے اے ظالم ہے ان دے درمیان تے میرے درمیان فیصلہ فرما دیو او سورا ان گستاخی آکھیں گا او چاچا ہے او بھتیجا ہے او نبی دے یاراں دے مسئلے نے مشاجرات دے اندر اسے واسطے تے نہیں پہنا صحابہ دے اندر جڑے جو معاملات نے ان دے اندر نہیں پہنا سورا وہ چچا ہیں وہ بھتیجے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں اب یہ بخاری شریف والے حضرت عبداللہ ابن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بھی گستاخ تیرے نزدیک مسلم شریف بھی گستاخ تیرے نزدیک جتنے امام انہوں نقل کرنا لے سارے گستاخ ہو گئے تیرے نزدیک سورا ایسے کئی واقعات جنہیں جڑے کتابوں میں لب دینے شرم کر کتیا اللہ قسم خدا دی کر کے آنا ادھا پڑھیا بندہ انجی ذلیل ہوندا بھی ہے تے ذلیل کردا بھی تسی تے ادھے پڑھے جے تانوں علم دی ہوا نہیں لگی سورو حاصل لے گیا تانوں سورو ساڈے بزرگاں دا حاصل لے گیا تانوں لکھ لے کتاب بخاری شریف 3094 4033 5358 6728 7305 اور مسلم شریف دا والا 1757 کتاب الجہاد اے باب حکم الفیع بخاری شریف ہون میں گل چیتے کرا کے جیڑا فتویٰ میرے بزرگاں تے لایا اسے گل تے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نو معاذ اللہ نقل فرمان عبارت نقل فرمان تو کتیا اے ہوئی حکم بزرگاں دا صحابہ علیہ بیعت دا جو نے کچھ الفاظ مبارک بولے نے ایک دوجے واسطے وہ ہوئی چک کے تے ساڈے بزرگاں تے لاوے اے بھی کتیا کسی امین بندے دا کام ہونا ہے او خنزیرہ او بے حیا سور متھے لگ گئے نے خنزیر نام مراد اور امام بخاری نو آخ گستاخ آخ مسلم شریف والے نو گستاخ آخ ائمہ کرام نو گستاخ محدثین نو گستاخ کتے آخ تیری کھلے زبان ہے میں نہیں بزرگاں فرمایا حق تو ٹٹو گے تو انشاءاللہ گستاخ ہی ہوگا کسی جوتی دی چولی جو ڈگو گے گستاخاں دی چولی جو ڈگو گے کدی حق آلیاں دی اور بعد والیاں دے نال تساں نہیں رہ سکتے یہ پکی بات ہے ادھر ویکھو دوستو یہ گل بھی ہو گئی اور میں ایک اور گل مسلم شریف دے حوالے نال بلکہ عجیب کتاب مبارک کالی ویکھن چاہیے چلو اس دا حوالہ یہی کافی مومنا واسطے
سبحان اللہ اتنا ہی کافی اگے آ میرے بزرگاں فرمایا ایس کتاب دے بارے کہ جیڑا میری اس کتاب نو نہ رکھے یا میریاں پرانیاں اور بعد والیاں تقریراں نویاں تقریراں نہ سنے برابر وہ کتا میرے لئے منہ نہ کرے بے شک بے شک اس بیان تو بعد نصیر حجروی اور ادا ہمنوا نوید حجروی اور انہوں دی ذریت نے ایک پنڈال لایا اپنی خباست دا جال بچھایا اپنی کذب بیانی دا جال بچھایا انہوں نے آکھیا نصیر حجروی نے آکھیا لو جی جس گھر قرآن نہ ہوئے انہوں نے فتویٰ نہیں لگ سکتا کہ کتا میرے لئے منہ نہ کرے رب دی پاک کتاب نہ ہوئے جس گھر تو یہ تے نبوت دا دعویٰ کر چھڑے نا یعنی ساچی صاحب کی بلانے نبوت دا دعویٰ کر چھڑے کہ جن دے گھر میری یہ کتاب نہیں ہوئے گی وہ کتا میرے لئے منہ نہ کرے یہ تے اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا جن دے گھر قرآن نہیں وہ کافر ہے وہ خنزیرہ پہلے میں مسئلہ سمجھا دیا تینوں آپ نے تسی منافقت کر دے سو ہاتھ پیر چوم دے سو جی میں آج بھی قبلہ چشتی صاحب کہیں دے جے نالے کہیں دے جے نبوت دا جھوٹا دعوے دار نالے پھونک دے جے گستاخ ہو گئے تے خنزیرو نال ہی تساں چشتی صاحب کر کے بلاؤں دے جے تو آڈے ورگا بھی کوئی سور ہونا ہے تو آڈے ورگا بھی کوئی کتا کمینہ ہونا ہے تو آڈے ورگا بھی کوئی سور دا بچہ ہونا ہے وہ دلوان دے جے نبوت دا جھوٹا دعوے دار ہے دعویٰ پہ کردہ ہے پسے پردہ جھوٹا نبوت دا دعویٰ پہ کردہ ہے ادھر کتے آنے چشتی صاحب اور جی میں تیرا بڑا راہ پر آنا سی ظالم شاہ میں آکھاں جڑا آخدہ سی کافر ہو گیا چشتی 5 مہینے پہلے آن سی کافر ہو گیا چشتی گستاخ ہو گیا تو ادھر پیر چوم دے سن فٹے مو نام مرادو تو آڈے عدب تھے فٹے مو تو آڈی دین داری تھے گستاخ دے پیر چومن والا تے گستاخ ہوندا ہے کافر دے پیر چومن والا تے بے ایمان ہوندا ہے گستاخ رسول دوں چشتی صاحب کہہ کے کہن والا تے کتے دا پتر ہوندا ہے گستاخ دے بچیا ہون تو یہ گل کیتی ہے کہ نبوت دا دعویٰ ہے اور خنزیرہ پہلے مسئلہ سمجھ لیں مسئلہ سمجھ تو اسی کہیں دے سو چیز صاحب اسی تو اڈے نال ہاں ادھروں منافقت کر دے سو کتاب نہیں سا نہ بیچن دے دے سو نہ رکھ دے سو آپ نے اپنے نال جیڑے اپنے ہون دا دعویٰ کر دے سن چیسی صاحب دے ہون دا دعویٰ کر دے سن حضرت صاحب دے مرید ہون دا دعویٰ کر دے سن آپ نے انہوں نے فرمایا کیوں کتا میرے لئے منہ نہ کرے جیڑا میری کتاب نہ رکھے یا اگلیاں پچھلیاں تقریرہ نہ سنے تو کذب بیانی تو کم لیا اور گستاخی دا مرتکب تو خود ہویا اور خنزیر دیا بچیا تیار نبی میں تیرے تو فتوہ لینا نہیں گستاخ رسول ہو کر نبوت دا جھوٹا دعویٰ جو معاذ اللہ تو آکھے ہی چیشتی صاحب کیتا ہے جھوٹا نبوت دا دعویٰ فتوہ دینا ہی اپنے ابیاں کو لے کے اپنے ڈبل شاہ کو لے کے فتوہ دینا ہی تو میں قریب تیرے کول ہونا ہے تو ساں میرے مزاج نو جان دے جے میری طبیعت نو جان دے جے میں کلیا نہیں تیرے بوتے جگ کٹھا کرانگا میں اور اپنے پیو دا لگدا نہیں ہے خنزیرہ تو پیو دا لگدا نہیں ہے حلالی ہوئے تو کدی بزرگاں بارے میں نہ پونکے جے تو حلالی ہے تے اپنے پیو دا تے فتوہ ہم دینا ہی خنزیرہ تو ویک گل کی کر بیٹھا ہے تیرے پتہ نہیں تو کیڑی تار نو ہتھ لا بیٹھا ہے تو سمجھا میں چند کتیاں وچ بہ کے بڑکا مار لاں گا چند خنزیراں وچ بہ کے میں اپنی بیجا کروا لاں گا انہوں پتہ نہیں کتیا انہاں فقیران دی غیرت عزت خود رب کھانا لے اور دے بچیا ان تو اپنا ہون میں نے فتوہ دے نہیں آپ دے جھوٹے دعویٰ نبوت دا دعویٰ کرن دا میں نے فتوہ دے نہیں تے میں تیرے کو لین ہو نہیں تیار روی تیرے نال ویکھن بندا کی اور خنزیر دیا بچیا ایڈی بڑی تہمت ایڈی بڑی گستاخی اسی گالاں نہیں کڑ دے جی اسی گالاں نہیں کڑ دے بغیر تو ہوگا جی گالاں کڑ سکتے جی اللہ رسول دی غیرت نہیں رہے گی تو نبی دے دین دی غیرت نہیں رہے گی بغیر تے ایڈے ہوگا جی ادھروں کافر آ دے ادھروں پیر چھپ دے جی ادھروں گستاخ آ دے جی ادھروں چیزی صاحب آگ دے جی
ਸੂਰੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸੂਰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੇ ਬਰਬਲਾ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੁੰਮਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੂਤਰ ਗਈ ਮੂਤਰ ਦੀ ਤੋਇਨ ਸਮਝਾਂਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਰਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਕ ਨਾ ਸਮਝੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫਤਵਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੌਂਡਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਤੇ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲੇ ਖਨਜ਼ੀਰੋ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਨਹੁ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਔਰ ਸਿਦਕ عطا فرماوے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے غلاماں دا غلام بنائے اور اسے تے سانو موت عطا فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آخر دے اندر میں ایک مثال تواڈے بے حیاواں واسطے بولن لگا اور انشاءاللہ العزیز امید ہے تواڈے تے صادق آوے گی بے شک ایک ملاح سی ملاح بیڑی والا ان دی بیڑی تے ایک بادشاہ بہ گیا ایک وزیر بہ گیا ایک بادشاہ دی گھر والی تے ایک خان سامان وہ جدو بیٹھے ملاح دی بیڑی تے بے شک سفر شروع ہو گیا سفر شروع ہو گیا میرے خیال 4 نام پورے ہوندے پے ڈبل شاہ نصیر اجروی تے نوید اجروی بدر منی او جدو بیڑی تے بہ گئے بیڑی این دریا جدو پہنچی وسط دے اندر تے گھومن گھیریاں شروع کر چھڑیاں دریا دی تغیانی تے موجاں اٹھیاں ملاح کہن لگا بھی یار اج تک انہاں دا مسئلہ کدی نہیں جو بنیا تے لگدا ہے کوئی اللہ دا عذاب سانو پہنچ گیا ہے لہذا میرا ایک مشورہ ہے کہ اج سارے سچ بول دیو میرا مشورہ اج سارے سچ بول دیو ہو سکتا سچ بولن دی برکت نال اج سانو رب سونا بخش چھڈے تے سانو جان بخشی ہو جائے کہن لگے بھی بادشاہ تو سارا دا بڑا ہے تو پہلے سچ بول بادشاہ کہن لگا جے سچ پوچھ دے جے تے میں اج تک اپنی رعایا دی خیر خائی نہیں سوچی میں اپنی رعایا دی خیر خائی اج تک نہیں سوچی جدو بھی سوچے نماز سے پیڑا تے برا ہی سوچے بیڑی جڑی ہچکولے لے رہی سی تھوڑی جی سنبھل گئی انہاں کہا وزیر ہن تو سچ بول وزیر کہن لگا اے بادشاہ سلامت جے میرے کو سچ بولنا ہے پوچھنا ہے تے میں تے ہوئی اس چیز کا انتظار کرتا رہا بھی یہ کنجر مرے تے میری واری آ گئی تیریاں لتاں ہی کھچدا رہا تیرا کدی بھی فائدہ نہیں سوچے توجہ نہیں فرمائی بے شک انہاں آکھیا ہاں بھی بادشاہ دی ملکہ تو دس تیرے کول کوئی سچ انہیں آکھیا میرے کول سچ تے اصل پوچھنے تے یہ آ کہ بادشاہ دے بستر تے جدو بھی پہنچی ہاں میں پلیت ہی پہنچی ہاں یعنی کسی اور دے بستر تو ہو کے آئی ہیں جھوٹھی آئی ہیں میں دے بستر تے کدی بھی پاک صاف نہیں اتری بیڑی اور تھوڑی جی سنبھل گئی خان شاہ میں کہندے نے بیلیا تو سنا انہاں دا خان ساما بادشاہ وزیر تے ملکہ دا خان ساما بالکل وہ خان ساما کہن لگا جی میرے کو سچ پوچھ دے تے میں جدو بھی کھانا پکایا انہاں نے جھوٹا کھوایا آپ پہلے کھادا تے جھوٹا انہاں نے کھوایا بے شک وہ بیڑی بابا سنبھل گئی یہ چارے بیاف زبان ہو کے بولے چشتی صاحب کو چشتی صاحبہ تو بھی بول چشتی صاحب کو ملاح او ملاح تو بھی سچ بول چشتی صاحب فرماؤن لگے نہیں یار پھر بھول جانا یار ملاح کہن لگا میں زندگی وچ انج دا بھین یکاں دا بیڑا بھین یکاں دا پور میری بیڑی وچ پہلی باری بیٹھا ہے بے شک کنجرا دا پور میری بیڑی وچ پہلی باری بیٹھا قسم خدا دی کر کے آنا واقعی یار جیڑی بغیرتی اور بھین یکی تساں کیتی ہے نا اے بھئی تانوں سات سلام اے آ سلوٹ اے فوجیاں اللہ اکبر اللہ بھین یکی تہاڈی بھی اخیر ایڈا قسم خدا دی کر کے آنا دوستو میں قسم خدا دی میں رہا انہاں دے وچ خنزیراں دے ادھروں پیر بھی چومی جاندے نے ادھروں کافر بھی کہی جاندے پیر بھی چومی جاندے نے گستاخ بھی کہی جاندے پیر بھی چومی جاندے نے داتریاں تھلو داتریاں پھری جاندے نے سورو پوری دنیا دے اندر
اس کتاب دے خلاف کوئی نہیں بولے بے شک بے شک پوری دنیا دے اندر جنہ دے خلاف گیا ہے سارا موقف شیعہ دے ادھروں کوئی جواب نہیں ہے تہاڈی بونڈ چ کیوں اگ لگ گئی ہو تہانوں مرچاں کیوں لگ گئیاں بھی دیسی بے شک ہیں کدھرے تہانوں ہور مسئلہ تے نہیں بے شک ہیں او سورا بے شک صبر کر میں فتویٰ لین آنا ہی تیرے کول سبحان اللہ بے شک فتویٰ لین آنا تیرے کول سورا تو چھوٹی گل نہیں کیتی تو عوام الناس نو مشتعل کرن دی کوشش کیتی آئی فتنہ پاؤن دی کوشش کیتی آئی بے شک قتل و غارت کراؤن دی کوشش کیتی آئی ویکھ تیرے تے پرچہ سورا کیڑا ہوندا ہے ذہن چ رکھی تیرے تو فتویٰ لین آنا ہی اساں تیار رمی انشاءاللہ العزیز دعا ہے اللہ جل شانہ ناچیز نو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق دے اور ایسے ہی اتے سانو موت عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین